جی ناظرین، جو ہے وہ نادر صاحب نے اس پر کیا جواب دیا ہے ذرا وہ سنتے ہیں جی۔ عبدالحکیم نعمانی صاحب، یہودیوں کی طرح تحریف نہ کریں بیان میں۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو باتیں ابھی اوپر آپ نے لکھی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے لے کر، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تو اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی اور ان کو چوروں کے ساتھ چڑھایا گیا، تو یہ باتیں وہاں پر لکھا ہوا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ یہ وہ گواہیاں ہیں جو بائبل سے ملی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ واقعات کا ذکر کیا ہے کہ یہ واقعات کی تفصیل بائبل سے ملی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ جو وفات مسیح کا عقیدہ ہے یہ میں نے بائبل سے لیا ہے۔ وفات مسیح کا عقیدہ سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے قرآن سے ثابت کیا ہے، اور وہ سورۃ المائدہ کی آخری آیت نمبر 118۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ اب میرے بیان کو آپ ٹوسٹ نہ کریں، بلا وجہ میرے بیان کو تلبیس کا رنگ نہ دیں۔ میں نے جو بات کی ہے وہ بالکل واضح بات ہے، میں ابھی دوبارہ دہراتا ہوں کہ قرآن کا عقیدہ تھا، قرآن کے عقیدے کی تائید میں آپ نے بائبل سے یہ گواہیاں اور یہ نشانات لیے۔ اس کو سمجھ لیں میری بات کو دوبارہ۔ جی، یہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ انہوں نے یہ تسلیم کر چکے ہیں یہ دبے لفظوں کہ یہ تفصیلات جو ہیں، یہ جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں، ان کا ثبوت احادیث میں نہیں ہے۔ وفات عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ثابت کرتے ہیں قرآن سے جی، اور تفصیلات جا کے لیتے ہیں بائبل سے کہ جو تحریف ہو چکی ہے۔ گویا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے من گڑت عقائد کو جو ہے وہ قرآن سے زبردستی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی، قرآن سے ثابت نہیں ہوتی، صرف بائبل کا سہارا لے کر جو قرآن سے جو ہے وہ اس کو کھرچنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ اب جو ہے وہ آگے یہ میسیجز آ رہے ہیں، ہم ان کو ٹچ نہیں کرتے۔ تو نعمانی صاحب نے اس پر کیا جواب دیا ہے، آئیے ذرا سنتے ہیں جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، یہ نادر مربی صاحب کی آپ دوستوں نے گفتگو سنی کہ مرزا صاحب اپنا عقیدہ کہاں سے لیتے تھے۔ جی انہوں نے بالکل، مانا سن ہے سب کہ نے۔ وہ بائبل سے، انجیل سے لیتے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن اور حدیث کی۔ قرآن میں یہ عقیدہ نہیں ہے جناب، اور حدیث میں نہیں ہے۔ آپ قرآن کی آیت پیش کریں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی تھی تو دشمنوں نے پکڑ کر 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر ڈالا، جسم مبارک میں کیلیں لگائی گئیں، انہیں مارا پیٹا گیا، یہاں تک کہ دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چلے گئے جبکہ وہ ابھی زندہ تھے۔ یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ میں قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں آپ سے۔ آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے بائبل سے لیا ہے، بائبل کی بات ہی نہیں ہو رہی، انجیل کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے قرآن اور حدیث کی۔ آپ قرآن اور حدیث سے کیوں بھاگتے ہیں؟ پہلا پوائنٹ ہے، اس پر قرآن کی آیت پیش کرو یا حدیث پیش کرو۔ جی ناظرین، یہ نعمانی صاحب کا پھر آپ نے ان کا مطالبہ جو ہے وہ ایک بار پھر سنا ہے کہ بھائی ہم بات کر رہے قرآن سے، حدیث سے، تو قرآن اور حدیث سے پیش کرو اس مسئلے کو۔ لیکن جو ہے وہ آج یہ بری طرح پھنس چکے ہیں اور یہ بھاگنے والے ہیں، اور اب جو ہے وہ کیا کہیں گے آگے، ذرا ان کے آگے بھی گفتگو ہم سنیں گے۔ لیکن آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کی جو عقائد ہیں یہ نہ ہی قرآن سے ثابت ہیں اور نہ ہی احادیث سے۔ جو یہ شور مچاتے تھے کہ ہم جو ہے وہ قرآن 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 قرآن، یہ ان کا صرف شور مچانا ہی ہے، باقی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب نادر صاحب کی ذرا گفتگو سنتے ہیں جی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کو کہتے ہیں کہ کہو عام اور سنو املی۔ میں نے ان کو کیا بات کہی، یہ کیا بات سنتے ہیں، پتہ نہیں ان کے کان میں شاید شیطان جو ہے وہ بول کر گیا ہے۔ وہ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان کان میں پیشاب کر جاتا ہے، تو میں نے ان کو جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب صلیب پر چڑھائے گئے تو ان کی عمر 33 سال تھی اور ان کو 2 چوروں کے ساتھ چڑھایا گیا۔ یہ کہیں نہیں لکھا حضور نے۔
حضور نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ گواہیاں ہیں جو بائبل سے ہم نے لی ہیں، لیکن جو عقیدہ ہے وہ قرآن کا عقیدہ ہے، وفات مسیح کا. اور قرآن تو بھرا پڑا ہے اس قسم کی آیات سے. بار بار جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہے قرآن مجید نے، کسی اور نبی کی وفات کا ذکر نہیں کیا. آپ دیکھ لیں اٹھا کر، عبدالحکیم نعمانی صاحب آپ دیکھ لیں، قرآن مجید کی آیات کو پرکھ لیں، ان کی جان پھٹک کر لیں. جتنا زیادہ شد و مت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہے، کسی اور نبی کا نہیں کیا. ماشاءاللہ جی، آپ نے گفتگو سنی ہے ان کی ایک بار پھر کہ یہ تفصیلات ہم نے لی ہیں، یہ بائبل سے لی ہیں کہ 2 چوروں کے ساتھ ان کو سلیب دے گی، جبکہ قرآن اس چیز کی نفی کر رہا ہے. اس پر جو ہے نعمانی صاحب نے کیا فرمایا جی، ذرا سنتے ہیں. یقین کریں بھائی نادر مربی صاحب، میں کوئی آپ سے گفتگو یا اپنا بحث و تمہیز یا ایسی باتیں کرنے کے لیے، بلکہ سمجھانے کے لیے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ جو 7 پوائنٹ ہیں آپ کے عقیدہ کے، اس کے پہلے پوائنٹ پر، دوسرے پر، پھر تیسرے پر قرآن کی آیت پیش کرو، اور ابھی تک آپ نے نہ قرآن کی آیت پیش کی، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، اور آپ نے تسلیم کیا کہ مرزا صاحب نے یہ عقیدہ انجیل سے لیا، اور آپ نے تاریخی کتابوں کی بات کی. جناب آج پتہ چلا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ انجیل سے لیتے ہیں، بالکل تاریخی کتب سے لیتے ہیں. عقیدہ تو لیا جاتا ہے قرآن اور حدیث سے. بات ہو رہی ہے قرآن اور حدیث کی. آپ اس پہلے پوائنٹ پر یا قرآن کی آیت پیش کریں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جی ناظرین، یہ آپ نے سن لی ہے گفتگو نعمانی صاحب کی. اب جب دیکھا جب قادیانیوں کو دن میں بھی تارے نظر آنے لگے، تو اب جو ہے وہ ایڈمن کی طرف سے تنبیہ آگے کہ دونوں فریق اب آڈیو نہ کریں. نادر بھائی آپ بھی رکیں، ملا عبدالحکیم صاحب آپ بھی رکیں. کیوں جناب، آپ بوکلاٹ کا شکار ہو چکے ہیں. یہ اگر کوئی ہمارا ہوتا عام سادہ سا مسلمان تو اس کے ساتھ یہ کیا کرتے. تو یہ گروپ والے بخوبی جانتے ہیں، جو اس گروپ میں رہ چکے ہیں وہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کسی اور گروپ میں تو بات کرتے ہیں نہیں، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ ویسے چیخ رہے چلا رہے ہیں. اب یہ پھر جو نادر صاحب کا اس پر جو ہے وہ آئی ہے، اس پر جواب ذرا سنتے ہیں جی. عبدالحکیم نعمانی صاحب، عربی کی ایک مثال ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو بے غیرت ہو جائے تو وہ جو مرضی تیرے دل میں آتا ہے تو کرتا پھر. تو یہ مثال جو ہے وہ ابھی میں آپ پر فٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بار بار اپنی آڈیو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ قرآن کے اندر یہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی جب آپ کو صلیب پر چڑھایا گیا. یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن مجید میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے. اور حضور نے یہ بھی نہیں لکھا کہ قرآن کے اندر یہ آیا ہے کہ جب آپ کو صلیب پر چڑھایا گیا تو آپ کے ساتھ 2 چور تھے. حضور نے یہ لکھا ہے کہ یہ گواہیاں بائبل سے ملی ہیں. ہاں، وفات مسیح کا عقیدہ جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے. اس کی جو تفصیل بیان ہوئی ہے وہ دوسری کتابوں میں ہے، وہ بائبل میں ہے، وہ دوسری تاریخ کی کتابوں میں مل جاتی ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ یہ لکھا ہے حضور نے، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ تو بلا وجہ ایک بندے نے جو بات کہی نہیں ہے آپ اس کی طرف وہ بات منسوب نہ کریں، ورنہ پھر وہ عربی کی مثال جو ہے وہ آپ پر سادے رہے گی کہ جب آپ کو شرم نہ ہو تو پھر آپ جو مرضی کرتے پھرو. جی ناظرین، یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. واقعی جو ہے وہ کسی نے سچ کہا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. اور پھر یہ بھی ان پر صادق آتی ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. نعمانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عقائد جو ہے وہ لیے جاتے ہیں قرآن سے. اور ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ تفصیلات دینا چاہتے تو احادیث میں اگر قرآن مذکور نہیں آپ احادیث سے لے لیں. جیسا کہ انہوں نے اوپر واقع عفق کا ایک قصہ کیا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو پاک بازی ہے، پاک دامنی کا جو ثبوت ہے وہ قرآن میں موجود ہے. اب اس واقعے کی جو تفصیلات ہیں ہمارا ان پر ایمان لانا بالکل ضروری نہیں ہے کہ کس نے وہ تہمت لگائی. ہاں احادیث سے اس کا ثبوت مل جاتا ہے ہمیں، تو ٹھیک ہے، آمنا و صدقنا. اب جو آپ لوگوں نے لیا ہے عقیدہ وفات عیسیٰ کا، آپ نے کہتے ہیں جی ہم نے قرآن سے لیا، تو پھر اس کی تفصیلات بھی تو آپ قرآن سے ثابت کریں.
اس کے بجائے کہ آپ جو ہے وہ ان کو دھمکیاں دے جی کہ آپ جو ہے وہ آڈیو نہ کریں، اب یہ ملا بوکھلا چکا ہے، اب یہ بوکھلاٹ کا شکار ہو چکا ہے، اب بھاگ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس سے آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں جیت سکتے، آپ جو سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اس پر جو ہے فیکٹ میٹرز یعنی ضرب اذب کی آڈیو آئی ہے، ذرا سنتے ہیں کہ یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جی بولیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس وقت یہ گفتگو جان بوجھ کر روکی ہے اور فیضان ختم نبوت میں میرے تمام پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں کو محبت بھرا سلام قبول ہو، اور گزارش یہ ہے ملا عبدالحکیم صاحب آپ روایتی اپنے جو طریق ہے نا ملا گیری کے وہ یہاں نہ لگائیں، اور اگر آپ نے سیر حاصل گفتگو کرنی ہے تو گفتگو کریں۔ جی تو جناب سیر حاصل گفتگو اور کیسے ہوتی ہے؟ مناظر کا کام ہوتا ہے گرفت کرنا، اور جو مد مقابل ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اپنا دفاع کرنا۔ تو نعمانی صاحب دفاع بھی کر رہے ہیں اور وہ گرفت بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے جی سیر حاصل گفتگو کرے، اور سیر حاصل کس کو کہتے ہیں؟ صرف چیخنے اور چلانے کو کیا سیر حاصل کہتے ہیں؟ آپ مسلسل یہ الزام لگا رہے ہیں، اور آپ کی میں نے یہ آڈیو یہاں پر لگا دی ہے، اور آپ کی اس آڈیو کو آپ کا جو دعویٰ تھا اس کو بری طرح سے دھچکا پہنچا ہے، اور آپ کی جو پوسٹ ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی ہے، اس کے بعد آپ نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی تعمیری گفتگو کرنی ہے تو ہم آپ کو ضرور موقع دیں گے، لیکن اگر آپ نے کسی قسم کا جھوٹ اور دجل اور فریب کرنا ہے تو پھر اس کا ہم آپ کو گفتگو نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے جو یہ الزام لگایا ہے کہ نادر صاحب نے یہ کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے عقیدے بائبل سے لیا کرتے تھے، آپ اس کا ثبوت دیں یہاں پر۔ جب تک آپ اس بات کا ثبوت نہیں دیں گے، نادر صاحب کی آڈیو سے آپ وہ بات ثابت نہیں کریں گے، میں آپ کو اب مزید گفتگو نہیں کرنے دوں گا۔ اور میرا آپ کو یہ چیلنج ہے، آپ دکھائیں یہ آڈیو، اور اگر آپ نے نہ دکھائی تو ہم پھر آپ کو مجبوراً اس گروپ سے اب ریموو کریں گے، کیونکہ آپ کا یہ وتیرہ ہے اور آپ نے دجل اور فریب جو ہے اس کو جان بوجھ کر اختیار کیا ہوا ہے، اور عوام الناس کو آپ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، یہ آپ نے ان کی آڈیو جو ہے سنی ہے کہ یہ اس پر کہہ رہے ہیں، نعمانی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نادر بھائی پر جو وہ الزام لگا رہے ہیں، اور آپ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، جو عقائد لیے ہیں وہ بائبل سے لیے ہیں۔ تو اوپر نادر صاحب جو ہے اس وقت کا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تفصیلات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو ہمارے نظریات ہیں، عقائد ہیں، یہ جو ہے وہ مسیح جو ہے وہ قرآن و حدیث میں اس طرح نہیں مذکور، بلکہ یہ کہاں سے لیے ہیں؟ بائبل سے لیے ہیں، کہیں سے لیے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ خود جو ہے وہ مان چکے ہیں، لیکن جو ہے وہ پھر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم آپ کو نکال دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تعمیری گفتگو کریں۔ اور کیسی تعمیری گفتگو ہوتی ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ملا عبدالحکیم صاحب میری آڈیو سنیں اور جواب دیں، ٹوٹل ٹائم ویسٹ۔ یہ مسرور صاحب بلے 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 بلے۔ اب جو ہے وہ سنتے ہیں جی نعمانی صاحب یہ نادر صاحب کی گفتگو۔ جی جی میرے بھائی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جو واقعہ صلیب کے حوالے سے آیت آئی ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی وہ آیت لینا چاہتے ہو یا وہ الفاظ لینا چاہتے ہو جو آپ کے عقیدے کے مطابق ہو، یہی تو مسئلہ ہے سارا میرے بھائی۔ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ کلیئر الفاظ ہیں قرآن مجید کے، نہ ہی انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی وہ اس کو صلیب پر مارنے میں کامیاب ہوئے۔ تو آپ نے تو اس آیت کو تو ایک دم ہی سائڈ پہ رکھ دیا۔ آگے اب آپ کہتے ہیں جی وہ 33 سال والا جو ذکر ہے وہ نکال کر دکھاؤ قرآن مجید سے۔ او میرے بھائی قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ 33 سال کی عمر میں آپ کو صلیب پر چڑھایا گیا؟ یہ تو ایک واقعہ ہے، واقعہ کسی اور کتاب سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ 33 سال کی عمر کا جو ذکر ہے وہ دوسری کتابوں میں ذکر مذکور ہے۔ تو یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی کھوپڑی میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آتی آپ کو۔ جی ناظرین، یہ آپ نے جو ہے وہ ان کی گفتگو سنی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں اور یہ بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور قرآن سے جو ہے ان کو ثابت کرتے ہیں، لیکن آج یہ شکست کھا چکے ہیں اور یہ جو ہے وہ ان کو کیا کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو ریموو کریں گے۔ بھائی اگر ریموو کرنے سے کوئی جو ہے وہ نہیں جیت جاتا۔ آگے جو ہے نعمانی صاحب کا کیا جواب آیا ذرا سنتے ہیں۔ جی جناب یہ نادر مربی صاحب نے یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ عقیدہ بائبل سے لیا ہوا ہے، تو آپ نے پچھلی آڈیو نہیں سنی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ عقیدہ انہوں نے بائبل سے لیا ہوا ہے،
اور قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں نہیں ہے، بائبل سے ہے، تو میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ عقیدہ بائبل سے تو ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور آپ کا عقیدہ ہے یہ پہلے پوائنٹ کا۔ ابھی پہلے پوائنٹ پر بات ہو رہی ہے، ہمت ہے تو پیش کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، گالیاں بھی نہ دو، میرا مزاج نہیں ہے گالیوں کا، گالیاں نہ دو، ہمت کرو۔ آپ کے مربی صاحب نے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ انجیل سے لیا ہے، بائبل سے لیا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جی ناظرین، یہ آپ نے جو ہے وہ ان کی گفتگو سنی ہے۔ اب جو ہے نادر صاحب نے اس پر کیا کہا، ذرا وہ بھی سنتے ہیں جی۔ عبدالحکیم نعمانی صاحب، آپ کے کان میں لگتا ہے شیطان پیشاب کر گیا ہے، اور جی کے آپ سنیں کہ یہ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور جب ہم الزاماً ان کو کہیں تو پھر یہ ہمیں کانوں میں بوجھ ہے۔ آپ بات کو نہیں سمجھتے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، وفات مسیح کا۔ میری آڈیو جو ابھی میں نے اوپر لگائی اس کو غور سے سنیں۔ ہاں، میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس عقیدے کی جو تفصیلات ہیں، یعنی کس طرح سے وہ صلیب پر گئے، چوروں کے ساتھ ان کو، 2 چوروں کے ساتھ ان کو چڑھایا گیا، 33 سال کی عمر تھی، واپسی اتارا گیا، مرہم لگایا گیا، یہ تفصیلات ساری بائبل کے اندر ہیں بھائی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ لوگ کتابوں کو پڑھتے نہیں ہو۔ جی ناظرین، یہ آپ نے سنی ان کی گفتگو، جبکہ قرآن اس چیز کی نفی کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا، نہ ہی ان کو قتل کیا گیا، اور نہ ہی ان کو ذلت کی موت دی گئی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ چوروں کے ساتھ صلیب پر چڑھایا گیا، الامان والحفیظ۔ اور بس الٹی سیدھی جھوٹ موٹ باتیں جو ہیں وہ لوگوں کی طرف منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہو، صرف اپنے عقیدے کے ڈیفینڈ میں، اور بات کو تعمیری رخ کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ میں نے یہ ابھی میری آڈیو سن لیں تمام غیر احمدی جتنے بھی دوست ہیں، کہیں میں نے یہ کہا ہو کہ یہ بائبل کا عقیدہ ہے؟ سنیں تمام دوست، اور ان کے منہ پر تماچا ماریں، یہ جو جھوٹ بکواس کر رہے ہیں عبدالحکیم نعمانی صاحب، یہ ہے ملا کا دماغ، اس کو کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ جی تو ابھی آپ جو ہے اوپر اس وقت کے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تفصیلات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پہلا پوائنٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ قرآن و حدیث مذکور نہیں، اور جو ہے وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب جو ہے یہ کہہ رہے ہیں جی وہ آڈیو یہاں لگاؤ فوراً، تمہارے پاس صرف 3 منٹ بچے ہیں ورنہ تمہیں ریموو کر دیا جائے گا۔ اس پر یہ جو ہے وہ آڈیو پیش کیا ہے نعمانی صاحب نے، جس میں انہوں نے پہلے کہا تھا کہ وہ یہ جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں بلکہ بائبل سے لیا گیا ہے، تو اس پر یہ انہوں نے آڈیو لگائی، اس پر یہ جو ہے نعمانی صاحب نے کیا کہا ذرا سنتے ہیں۔ یہ خود آپ کا مربی صاحب آپ کے فرما رہے ہیں نادر بھائی کہ یہ سنو نا جی ذرا آڈیو، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بائبل سے لی ہیں۔ کیا کرتے ہو خدا کے بندے؟ پہلے پوائنٹ پر آپ قرآن کی آیت پیش کرو یا حدیث پیش کرو، نہیں ہے تو آپ بتا دو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، میں اگلے پوائنٹ کو لوں، نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا ضائع کرو۔ کیا کرتے ہو؟ یہ میں نے آڈیو لگایا، ذرا سنے نا جی اس کو، آپ کے نادر مربی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے جو ہے اس وقت کی ساری گفتگو سن لی ہوگی، اور آپ نے غور سے سنی ہوگی، توجہ سے سنی ہوگی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا عقیدہ کیا، جو پہلے شیک تھا، پہلا پوائنٹ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جو 2 چوروں کے ساتھ صلیب پہ لٹکایا گیا وغیرہ، یہ قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے یہ لیا ہے بائبل سے، اور بائبل سے عقائد کو نہیں لیا جاتا، وہ پہلی شریعت کے لیے تھی، اور اب وہ جو ہے وہ اس میں تحریف بھی ہو چکی ہے، لہٰذا جو باتیں قرآن کے موافق ہوگی ہم ان کو لیں گے، لیکن یہ بات قرآن کے سراسر خلاف ہے اور قرآن کی حدیث کے خلاف ہے، لہذا ہم اس کو نہیں لیں گے۔ اور انہوں نے وہی بات لی ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر بائبل سے لی ہے، صرف اپنا مطلب جو ہے وہ نکالنے کے لیے اور ایک اپنا الگ جو ہے مذہب بنانے کے لیے۔ یہ جو ہے وہ اب اس کے بعد، اس آڈیو کے بعد انہوں نے نعمانی صاحب کو ریموو کر دیا۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، بغور دیکھ سکتے ہیں کہ فیت میٹرز نے ان کو ریموو کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے پاس دلائل نہیں تھے، یہ آگے نہیں چل سکتے تھے، ان کے پاس گفتگو کرنے کے لیے نہ ہی قرآن تھا آج اور نہ ہی احادیث تھی، لہٰذا اس گفتگو سے یہ ثابت ہو چکا کہ ان کا یہ عقیدہ نہ ہی قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی احادیث سے ثابت ہے، بلکہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ آپ نے سن لیا اور آپ جان بھی چکے۔ اس کے بعد جب یہ گفتگو ختم ہو گئی اور نعمانی صاحب کو انہوں نے ریموو کر دیا، اس پر ہمارے ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے ایک آڈیو کی ہے، ذرا سنتے ہیں کہ کیا کہا انہوں نے۔ دیکھیں ایڈمن صاحب، آپ نے غالباً جب میں پہلی دفعہ بات کر رہا تھا تو اس وقت آپ لوگوں نے کہا تھا کہ گروپ کے اندر کوئی قسم کی گالی گلوچ نہیں ہوگی، بات ہوگی تہذیب کے ساتھ ہوگی اور ادب کے دائرے میں رہتی ہوئی ہوگی۔
ابھی آپ لوگوں کے ساتھی نے دیکھو کیسی حکیم صاحب کو زبان استعمال کی ہے. ہم تو سارے میسیجز سنتے ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے گروپ کے اصول بنائے ہیں تو ہم اصول پسند بھی ہیں اور اصولوں کے پابند بھی ہیں. تو دیکھیں آپ کے یہ جو ساتھی ہیں یہ کیسی کبھی کان میں پیشاب کر رہا ہے اور کبھی جو ہے تو گھٹیا قسم کا حدیث کو غلط معنی کر کے اس کے اوپر فٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو تہذیب کے خلاف ہے نا. بالکل جی. ابھی آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ اس طرح تہذیب کے خلاف بات کر دیتے ہیں تو آپ لوگ فوراً ریموو کر دیتے ہیں. ابھی آپ کے ساتھی نے بھی اس طرح تہذیب کے خلاف بات کی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو بھی ریموو کر دیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں صبح کے وقت غالباً آپ کے ایک ساتھی گفتگو کر رہے تھے تو وہ بھی میں نے سنی تھی اور وہ بھی بار بار ایک ہی بات کا مطالبہ کر رہے تھے. ہمارے کوئی ساتھی تھے غالباً تو ان سے کسی آیت کا مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ نے کہا ہے کہ قرآن کے اندر یہ ہے تو قرآن کے اندر کہاں آیا ہے. تو انہوں نے آپ کی بات کی تعویل کی، مناسب تعویل کی انہوں نے، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھی اسی مطالبے کے اوپر ڈٹے رہے. اب اگر نعمانی صاحب اس بات کے اوپر ڈٹے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے جو ہے تو آپ کے مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے تو آپ لوگ کہہ دیں کہ بھائی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یا جو بھی تعویل کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ مناسب تعویل کر لیں، لیکن مناظر کو تو حق حاصل ہوتا ہے وہ اپنی بات کو رکھنے کا، اپنی بات کو پرکھنے کا اس کو حق حاصل ہوتا ہے. تو صرف اس بات کے اوپر ریموو کر دینا میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پھر آپ لوگوں نے مشاورت کے لیے اور آپ لوگوں نے افہام و تفہیم کے لیے گروپ بنایا ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوگی. پھر مطلب آپ کے ساتھی بد زبانی بھی کریں تو بھی وہ گروپ میں رہیں گے، اگر ہمارا ساتھی تھوڑی سی بد زبانی کر دے آپ لوگ اس کو نکال دیں گے. ہمارا ساتھی ایک بات کی تکرار کرے، بار بار اس کا مطالبہ کرے تو آپ اس کو ریموو کر دیں گے. آپ کا ساتھی بار بار ایک بات کا مطالبہ کرے تو پھر آپ اس کو ریموو نہیں کریں گے. یہ تو پھر ناانصافی ہوگی نا. تو ایڈمن صاحب آپ اس کے اوپر ذرا غور کریں. یہ جو ہے تو جو اصول آپ ہمارے لیے رکھتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی رکھا کریں. آپ کا ساتھی بھی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان کو بھی پھر آپ کو چاہیے کہ ریموو کر دیں. جی ناظرین، یہ آپ نے ایک منصفانہ گفتگو سنی ہے، اور یہ آپ نے سنی ہے کہ جب یہ اگر ہم ایسا کر دیں تو یہ فوراً ریموو کر دیتے ہیں، لیکن آج یہ تھا گفتگو جو انہوں نے گفتگو کی ہے نعمانی صاحب نے وہ واقعی حق ادا کر کے رکھ دیا ہے، اور ان کو ناکو چنے بھی چبوائے ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے اور یہ مانے ہیں کہ یہ جو ہمارے نظریات ہیں، عقائد ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ کہاں سے لیے گئے ہیں؟ بائبل سے. اور بائبل کیا تحریف، اس میں تحریف ہو چکی ہے، تو لہذا جب ایک عقیدہ ہی ایسا ہو تو اس کی جو ہے وہ آگے کیا حال ہوگا. تو اس پر جو ہے وہ ایک ایڈمن نے جو ہے وہ کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ ان کو کون سی گالی دی ہے وہ آڈیو لگا دیں. تو اس پر جو ہے وہ ہمارے اسی بھائی نے پھر تبصرہ کیا ہے، ذرا تبصرہ سنتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دیکھیں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے قرآن کے اندر آیا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے. قرآن میں فرعون کا لفظ بھی آیا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے فرعون کا لفظ استعمال کریں؟ پھر کہیں کہ یار قرآن میں تو فرعون کا لفظ تو قرآن میں بھی آیا ہے، تو پھر آپ برداشت کر لیں گے. قرآن میں خمار کا لفظ بھی آیا ہے، تو ہم آپ کے لیے خمار کا لفظ استعمال کریں تو پھر آپ برداشت کر لیں گے. تو ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے، ایک تہذیب کا دائرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ الفاظ جو معاشرے کے اندر ادب معروف نہیں ہوتے، اس کو ادب نہیں سمجھا جاتا، تو وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. بالکل. ابھی آپ اپنے بڑوں کو اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے کہ آپ کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے، آپ اپنے بڑوں کو نہیں کریں گے نا، کیونکہ ادب کے دائرے میں رہتے ہیں. تو جب ان کے لیے نہیں کرتے تو پھر ہمارے بڑوں کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ اب ہم بھی تو آپ کے مرزا کو مرزا صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے بڑے ہیں، تو اس لیے آپ کے گروپ میں رہتے ہوئے ہم ان کا نام تعظیم سے لیتے ہیں. تو اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ قرآن کے اندر اس طرح آیا ہے تو آپ کہیں کہ بھئی یہ تو قرآن کے اندر آیا ہے، تو ٹھیک ہے پھر میں بھی کہہ دوں گا کہ فرعون کا لفظ قرآن میں آیا، آپ فرعون ہیں، آپ پھر مان جائیں گے، آپ اس پہ برا نہیں منائیں گے. پھر میں کہوں گا قرآن کے اندر خمار آیا ہے تو پھر میں آپ کو خمار کہنا شروع کر دوں، پھر آپ مان جائیں گے، آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے قرآن کے اندر آیا ہے، میں مان جاتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ الفاظ تہذیب سے خلاف ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. اب کہہ دیتے کہ بھائی آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، میرا مطلب یہ ہے، آپ یہ کہتے تھے. جو بھی ہے بحث و مباحثے کے اندر چلتا ہے، لیکن اس طرح کے الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے بڑوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمارے بڑوں کے لیے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ان کے لیے بھی تو نہ کریں نا. ہمارے بڑے ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ کے بڑے آپ کے سر کے تاج ہیں، تو ہم بھی تو برداشت نہیں کریں گے اپنے بڑوں کے بارے میں اس طرح. تو دیکھیں میرا موقف یہ ہے، بہرحال آپ لوگ جس طرح سے سمجھتے ہیں. جی ناظرین، یہ گفتگو سنی ہے آپ نے، آج کی ڈیبیٹ سنی ہے، اور
سماعت فرمایا ہے کہ جو کچھ انہوں نے ثابت کرنا تھا وہ کر لیا، اور آج یہ بات اگر من الشمس کی جو ہے وہ ہو گئی، جو ہے وہ سورج کی طرح روشن ہو گئی کہ ان کے جو حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ بڑے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، چیلنجز کرتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ اور ان کے یہ عقائد و نظریات نہ ہی قرآن سے ثابت ہیں اور نہ ہی قرآن سے ثابت ہیں اور نہ ہی حدیث سے ثابت ہیں اور نہ ہی قرآن و حدیث کے موافق ہیں، چاہے یہ کہیں سے بھی لیں، اور انہوں نے کہاں سے عقائد لیے ہیں یہ بھی بخوبی آپ جان چکے ہیں۔ لہٰذا آپ سے جو امید ہے کہ ان جیسے لوگوں سے بچیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے عقائد کہاں سے لیے، نظریات کہاں سے لیے۔ اجازت چاہتے ہیں اسی پر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔